لہذا اس کو نہیں معلوم کہاں ڈنڈی ماری جا رہی ہے، کہاں غلطی کی جا رہی ہے، لوگ چپ ہو جاتے ہیں، اس طرح لوگوں کو بہکا دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی کمزوری یہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے، مزدوری میں، کاروبار میں، محنت میں اتنا لگے ہوئے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ کتابیں پڑھیں، سمجھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، تو جب معلومات نہیں ہے تو میدان ہے صاف، تو جو بیج ڈالے گا وہی وہاں سے اس کی فصل نکل آئے گی۔ آپ نے اپنے علماء کو سنا نہیں، اپنے علماء کی کتابیں پڑھی نہیں، تو وہ جو بیج ڈال دیتے ہیں اسی کی شجر کاری شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ کو روکا جاتا ہے، نہ ان کے پاس جاؤ، نہ ان کو سنو، نہ ان کی کتابیں پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ تو آپ لوگ اس بات کو شاید سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں کا معاملہ ہے، ان کا لڑائی جھگڑا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں نبی کی عزت و عصمت کے لیے کرتے ہیں، ان کی پاک بازی کے لیے کرتے ہیں، ان کی شان کے لیے کرتے ہیں، جن کے قدموں کی خاک پر ہمارا سب کچھ نثار ہے۔ ہم ان کے بارے میں کسی کی کوئی غلط بات برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے جھگڑا ہے۔ وہ لوگ نبی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو آپ اپنے اور اپنے باپ دادا کے لیے سننا پسند نہیں کر سکتے، بتائیے ہم نبی کے لیے کیسے سن لیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر ایمان چاہیے تو پھر ایمان کے مخالفوں، ایمان کے لٹیروں سے دوستی رکھی جا سکتی؟ اونچی کہیے گا نہیں۔ بہت نیچے اتر کے بات کرتا ہوں، مقصد سمجھانا ہے۔ آپ کی ماں کو کوئی گالی دے دے، نماز پڑھیں گے اس کے پیچھے؟ جو نہیں پڑھیں گے وہ آواز لگائیں۔ گالی دی ہے نا، مگر آپ اس سے بولتے نہیں، کاروبار نہیں کرتے، رشتہ داری ہو بولنا چالنا بند کر دیتے ہیں، لین دین نہیں کرتے، سلام کلام نہیں کرتے۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، ماں کی عزت زیادہ ہے یا نبی کی عزت زیادہ ہے؟ سوچنا چاہیے۔ اجی وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی تو حدیث پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، سب مسلمان ہیں، سب کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ تو پھر جس نے ماں کو گالی دی ہے کیا وہ مسلمان ہونے سے ختم ہو گیا، کافر ہو گیا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، اس کے پیچھے نماز پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ پتا چلا جتنا آپ کو اپنی نسبت کا خیال ہے، نبی کی نسبت کا اتنا خیال نہیں۔ سوچیں، کتابیں بھری پڑی ہے، ان لوگوں کو نبی کے لیے اچھے لفظ نہیں ملتے۔ کیا لکھتے ہیں؟ ہمارے جیسے بشر تھے، جیسے ہم سوتے ہیں وہ سوتے تھے، ہم کھاتے ہیں وہ کھاتے تھے، ہم پیتے ہیں وہ پیتے تھے، ہم چلتے ہیں وہ چلتے تھے، ہم بولتے ہیں وہ بولتے تھے۔ ہم سے غلطی ہوتی ہے، ان سے غلطی ہو جاتی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان لوگوں کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے جیسے تو تھے، انہاں دیاں شکلاں تو دیکھو ذرا۔ یہ بات کہنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کیا مطلب ہوا۔ ان کے کہنے کا مطلب وہ ہمارے جیسے تو ہم ان جیسے، یہی مطلب ہوا نا۔ تو جو نبی کے بارے میں ایسا کہے کہ میں نبی جیسا ہوں، کیا وہ مسلمان رہے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ گورنمنٹ کہتی ہے فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، تو گورنمنٹ سے کہو پہلے فرقہ واریت خود چھوڑے۔ صبح سے لے کے شام تک اخبار، ریڈیو، ٹی وی بھرا ہوا ہے، دوسرے کو برداشت کرتے ہیں وہ؟ ان کو اپنا دشمن، اپنا مخالف برداشت نہیں، ہم کو نبی کا مخالف برداشت نہیں۔ ہمیں کوئی گالی دے دے گا ہم شاید چپ ہو جائے، مگر کوئی نبی کو برا کہے گا ہم چپ ہو سکتے نہیں۔
اب میں تو ان سے کہتا ہوں یار مجھے گالیاں دے لیا کرو، نبی کو نہ دیا کرو، کیونکہ جتنی دیر تم مجھے برا کہو گے اتنی دیر نبی کو برا کہنے سے تو رک جاؤ گے نا۔ تو میں شکر کروں گا کہ کم از کم اللہ نے مجھے یہ سعادت بخش دی کہ میں لوگوں کو نبی کو برا کہنے سے روکنے کا سبب بن گیا۔ مسئلہ ہے دو، ایک نور اور ایک بشر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ کیا آیا؟ محبت سے ذرا دہرائیے گا، نور۔ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور روشن کتاب۔ میں نہیں کہتا، قرآن کی تمام تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان سب میں یہی لکھا ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب مبین سے مراد ہے قرآن پاک۔ درمیان میں واو عاطفہ ہے، نور و کتاب مبین، یہ واو اردو میں اور کہتے ہیں، انگلش والے اینڈ لگاتے ہیں، عربی میں واو، یہ واو عاطفہ ہے، اور اصل عطف میں یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے۔ جب تک کوئی تعذر یا شرعی استحالہ نہ ہو اصل اور حقیقت سے عدول جائز نہیں۔ یہ میں نے آپ کو گرامر کا ایک اصول بتایا، شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھنے کے لیے آسان کر کے بتاؤں کہ میں یہ کہوں مولانا خلیل الرحمان صاحب چشتی آئے اور گاڑی آئی، تو مولانا اور ہیں، گاڑی یا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ سمجھ آئی بات؟ کیونکہ اور ہے درمیان میں، اب اور کے بعد جو چیز ہے وہ دوسری چیز بیان ہو رہی ہے، اسی کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق آ گیا تمہارے پاس نور اور کتاب مبین، بلا تشبیہ، بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تمہارے پاس ایک نور آیا ہے، ایک کتاب آئی ہے۔ نور کیا ہے؟ میرے نبی پاک ہے، اور کتاب مبین سے مراد میرا کلام قرآن کریم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو حضور نے خود سینے سے لگا کر دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب یعنی قرآن کا علم عطا فرما، وہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اس آیت میں نور سے مراد نبی پاک ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے۔ معالم التنزیل دیکھیں یا تفسیر خازن، تفسیر کبیر دیکھیں، یا آپ تفسیر روح البیان یا روح المعانی دیکھیں، سب میں یہی ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب سے مراد ہے قرآن کریم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے سن لیا، آئیے ایک گواہی ان کی بھی سن لیں۔ جناب رشید احمد صاحب گنگوہی، جن کو دیوبندی مطاع الکل کہتے ہیں، کہ ان کا فرمان سب پر چلتا ہے، اور یہاں تک ان کو اپنا غوث اعظم لکھا ہوا ہے انہوں نے کتابوں میں، معاذ اللہ۔ ان کی گواہی سنیں۔ وہ اپنی کتاب امداد السلوک کے صفحہ 85 پر لکھتے ہیں، حق تعالی در شان حبیب خود صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ آمدہ نزد شما از طرف حق تعالی نور و کتاب مبین، و مراد از نور ذات پاک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گنگوئی صاحب علماء دیوبند کے بڑے استاد، وہ کیا کہتے
ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی، تو نور سے مراد